السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وطن ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احسن۔ منزل سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ آج میں ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہوں جو پیشے کے لحاظ سے ایک مسیحا ہیں۔ جذبہ انسانیت آپ کے اندر ہے اور آپ کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ تو سٹارٹ میں نے جو ہے وہ MBBS والدین کے کہنے پہ کیا، لیکن جو اسپیشلائزیشن ہے بچوں کے لیے وہ میں نے اپنی مرضی سے کی، اپنے انٹرسٹ کے ساتھ کی۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا سر، آپ سے ایک کویشچن یہ ہے کہ کچھ ڈاکٹرز حضرات اس مقدس پیشے کو ایک قسم کا کاروباری پیشہ سمجھتے ہوئے مریضوں کو لوٹ رہی ہیں، کیا ایسا سچ ہے یا ایسی باتیں ہیں؟ ہاں، اچھی بری چیزیں ہر جگہ ہے، ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، وہ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں بچوں کے ڈاکٹر بہت کم ہیں، تو آپ نے یہ فیلڈ کیوں جوائن کی؟ اسپیشل بچوں کا اسپیشلسٹ آپ نے کیا بچوں کے حوالے سے، تو اس بارے میں تھوڑا۔ تو میرا جو بھتیجا ہے وہ پیدا ہوتے ہی بیمار ہو گیا، اس کو چلڈرن ہسپتال ملتان میں 15-20 دن رکھنا پڑا، پلمنری ہائپر ٹینشن ہوا۔ اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ نہیں، بچے جو ہے وہ، ایک تو ہمارے اس وقت ڈاکٹرز کی کمی تھی، چائلڈ اسپیشلسٹ کی، دوسرے نمبر پہ یہ کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ انتہائی انڈیزرو فیلڈ ہے، تو پھر میں نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا کہ بچوں میں اسپیشلائزیشن کی جائے۔ حالانکہ میں پرائیویٹ میں، تو بطور ڈاکٹر آپ کو پیشنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ آپ ہول ڈاکٹر کی طرف سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ویورز کو بتائیں گے؟ اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے نا، سب سے بڑا وہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹل ہیں وہ اوور کراؤڈڈ ہیں، ہیکٹک ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ فارن میں چلے جائیں، وہاں پہ ایک ڈاکٹر 20 سے زیادہ پیشنٹ چیک نہیں کرتا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وطن ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احسن۔ منزل سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ آج میں ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہوں جو پیشے کے لحاظ سے ایک مسیحا ہیں۔ جذبہ انسانیت آپ کے اندر ہے اور آپ کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ اس وقت آپ تحصیل ہیڈ کوارٹر حاصل پور میں اور رومی ہاسپٹل اور فیملی ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ نام ہے ڈاکٹر محمد شاذب نقاش صاحب، اور آپ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، اور مزید وقت کو ضائع کیے ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں، مزید انہی کی زبانی اپنے ویورز تک آپ کا پیغام اور آپ کی جو بھی دلچسپ باتیں ہوں گی آپ تک پہنچائیں گے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ، اور کافی دنوں سے ٹائم لے رہے تھے، اور اگین تھینک یو وطن ٹی وی کی طرف سے۔ سب سے پہلے آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈاکٹری اور مقدس پیشہ جو اپنایا ہے، اس کو جوائن کیا ہے، یہ آپ کا خود کا پیشن تھا یا پھر والدین کے کہنے پہ آپ کو اس جوائن کیا؟ تو اس بارے میں ویورز کو بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا بولنے کا۔ تو اب آتے ہیں آپ کے کویسچن کی طرف۔ تو ایسا ہے کہ سٹارٹ تو یہ والدین کے کہنے سے ہوا۔ میں نے انجینئرنگ رکھی تھی پہلے FSC میں، اس کے بعد جو ہے والد صاحب نے کہا کہ والد صاحب اور دادا ابو جو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ ڈاکٹر بنیں۔ تو سٹارٹ میں نے جو ہے وہ MBBS والدین کے کہنے پہ کیا، لیکن جو اسپیشلائزیشن ہے بچوں کے لیے وہ میں نے اپنی مرضی سے کی، اپنے انٹرسٹ کے ساتھ کی، اور الحمدللہ میں اپنے پروفیشن کو انجوائے کر رہا ہوں اور خدمت کر رہا ہوں حاصل پور کے شہریوں کی، 24 آور سروس دے رہا ہوں یہاں پہ، اور اللہ سے دعا ہے اسی طرح ہم آگے چلتے رہیں۔ اچھا سر، آپ سے ایک کویشچن یہ ہے کہ کچھ ڈاکٹرز حضرات اس مقدس پیشے کو ایک قسم کا کاروباری پیشہ سمجھتے ہوئے مریضوں کو لوٹ رہی ہیں، کیا ایسا سچ ہے یا ایسی باتیں ہیں؟ بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا یہ۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ڈاکٹری جو ہے یہ ایک بہت مقدس پیشہ ہے، لیکن ڈاکٹروں کا جو موقف ہے وہ لیا نہیں جاتا کسی جگہ۔ ڈاکٹری شعبہ جو ہے وہ انتہائی ولنریبل شعبہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے لوگ جو ہے وہ، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، خبریں لگا دیتے ہیں، جبکہ آپ نے کسی جگہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کسی رپورٹر نے، صحافی نے، یا کسی بھی جس نے کمپلینٹ کی ہے اس نے ڈاکٹر کا جو ہے وہ موقف لیا ہو،
یا صحافی نہیں کہ جی ایک سائڈ کی یہ خبر ہے دوسری سائڈ کی یہ خبر ہے. ہاں اچھی بری چیزیں ہر جگہ ہے، ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ، وہ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، باقی ایک بات اور بھی ہے کہ ڈاکٹر چونکہ انسان ہے، پیٹ لگا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ بھی رزق کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ وہ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی پروفیشن نہیں ہے، گھر میں کوئی منصلوہ نہیں اتر رہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے وہ پیشنٹ جتنی رسپیکٹ دے گا ہم اس کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، اس سے زیادہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے کہ سارے کے سارے ہی کاروباری بنے ہوئے، ایسی بات نہیں ہے. اچھا سر، ماشاءاللہ آپ کی فیلڈ بہت وسیع ہے، لیکن آپ نے یہ بچوں والے ڈاکٹر کی طرف کیسے دیکھا کہ پاکستان میں بچوں کے ڈاکٹر بہت کم ہیں، تو آپ نے یہ فیلڈ کیوں جوائن کی؟ اسپیشل بچوں کا اسپیشلسٹ آپ نے کیا بچوں کے حوالے سے، تو اس بارے میں تھوڑا ویورز کو بتائیے گا. اچھا ایسا ہے کہ جب میں ڈاکٹر آف میڈیسن کر کے آیا کیوبا سے، میں نے اسکالرشپ پہ کیا تھا، تو اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اسپیشلائزیشن کرنے کا. تو میرا جو بھتیجا ہے وہ پیدا ہوتے ہی بیمار ہو گیا، اس کو چلڈرن ہسپتال ملتان میں 15-20 دن رکھنا پڑا، پلمنری ہائپر ٹینشن ہوا. اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ نہیں، بچے جو ہے وہ، ایک تو ہمارے اس وقت ڈاکٹرز کی کمی تھی چائلڈ اسپیشلسٹ کی، دوسرے نمبر پہ یہ کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ انتہائی انڈیزرو فیلڈ ہے، تو پھر میں نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا کہ بچوں میں اسپیشلائزیشن کی جائے. حالانکہ جب میں ایم بی بی ایس کر رہا تھا اس ٹائم میرا انٹرسٹ ڈرماٹالوجی اور ریڈیالوجی میں تھا، لیکن جب میں فیلڈ میں آیا اس وقت پھر میں نے یہ ارادہ تبدیل کیا اپنا. اچھا سر، آپ ایک کویشچن اور بتائیں ڈاکٹر صاحب، کہ بطور ڈاکٹر، ایز اے ڈاکٹر آپ کو پیشنٹ کی طرف سے یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اب آپ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو آف کورس آپ نے ماضی میں بھی اپنی ڈیوٹیز فرائض سر انجام اس کے بارے میں بھی دیا ہوگا، گورنمنٹ ہاسپٹل میں، پرائیویٹ میں. تو بطور ڈاکٹر آپ کو پیشنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ آپ ہول ڈاکٹر کی طرف سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ویورز کو بتائیں گے. اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے نا، سب سے بڑا وہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹل ہیں وہ اوور کراؤڈڈ ہیں، ہیکٹک ہیں. ٹھیک ہے، آپ فارن میں چلے جائیں، وہاں پہ ایک ڈاکٹر 20 سے زیادہ پیشنٹ چیک نہیں کرتا. آپ جا کے سرچ کیجئے گا یو کے کی ایمرجنسی، وہاں پہ ایمرجنسی میں آپ نے پیشنٹ چیک کروانا ہے، آپ کو 36 آور کا جو ہے وہ ٹائم ملے گا. آپ ہمارے پاس ہاسپٹل آ جائیں، وہاں پر ہم 120 110 میں اکیلا پیشنٹ چیک کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رش برڈن جو ہے تھوڑا کم کیا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پیشنٹ کو ٹائم دیں. پیشنٹ کی سب سے بڑی کمپلینٹ یہی ہوتی ہے کہ جی ہمیں ٹائم نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تو ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ رش ہوتا ہے. جب رش ہوتا ہے ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ سب سے پہلے چیک ہو جائے. جب چیک نہیں ہوتے تو لڑائیاں، تو پھر ہم جو ہے وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو جلد از جلد چیک کیا جائے. ٹھیک ہے، دوسرا گورنمنٹ سے ہماری یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمیں کم از کم اتنا پے کیا جائے کہ ہم پرائیویٹ کریں ہی نہ، اتنا اچھا پے کر دیں کہ ہم پرائیویٹ جو ہے وہ جاب کریں ہی نہ، سکون سے جو ہے وہ گورنمنٹ جاب کو ٹائم دیں. اچھا، آپ بطور ڈاکٹر، آپ جو ابھی اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بن رہے ہیں یا پھر بننا چاہتے ہیں، جن کا خواب ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی الحمدللہ بہت اچھی فیلڈ ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس شعبے میں آئیں تو محنت کریں، جو محنت کر. ابھی اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بن رہے ہیں یا پھر بننا چاہتے ہیں، جن کا خواب ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی الحمدللہ بہت اچھی فیلڈ ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس شعبے میں آئیں تو محنت کریں، محنت کر کے اپنا جو ہے میرٹ بنائیں، میرٹ بنا کے ایم بی بی ایس کریں. لیکن میں ایک گراؤنڈ ریالٹی بھی بتانا چاہتا ہوں، جو میرے بہن بھائی یا جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. اس وقت پاکستان میں ڈاکٹروں کی سیچوریشن ہے، جابز نہیں ہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں جاب نہیں ہے، پرائیویٹ میں اگر آپ کو مل جاتی ہے جاب تو وہاں پہ اتنا کم پے کرتے ہیں کہ آپ سوچیں گے اس سے بہتر تھا میں کوئی اور فیلڈ لے لیتا. تو میرا یہ میسج ہے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں محنت کریں، محنت کر کے ٹاپ آف دا لائن اس میں آئیں، اور ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ سیچوریشن ہے، اگر یہاں پہ آپ کی سپیس نہیں بنتی،
آپ فوراً ایگزام کلیئر کریں، تو تاکہ آپ کے پاس آپشن ہو، یہاں پہ جاب ملتی ہے یہاں پہ کریں، پاکستان کی خدمت کریں، اگر یہاں پہ نہیں ملتی، ظاہر ہے انسان ہے، پیٹ لگا ہوا ہے، اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے، تو وہ پھر فوراً موو کر جائے۔ جی اچھا، لاسٹ پہ سر آپ سے یہ کویشچن ہے کہ جنرل یہ کویشچن ہے کہ آپ حاصل پور کی عوام اوور آل پاکستانی عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اٹس لاسٹ کویشچن اور یہ کویشچن جرنل ہے۔ جی ایز اے پیڈیاٹریشین جو ہے، میں عوام کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بچے جب بیمار ہوں، ایک تو ہمارے ہاں جو ہے وہ کویکری کا بہت کلچر ہے، ٹھیک ہے، اس کو اوائڈ کریں۔ جیسے ہی بچے کو بخار نزلہ جو بھی ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے آئیں۔ ہمارے ہاسپٹل 24 گھنٹے کھلے ہیں، وہاں پہ لا کے بچوں کو چیک کروائیں۔ دوسرا، یہ جو سنی سنائی باتوں پہ لوگ عمل کرتے ہیں، اس پہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، بچوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ اور اس وقت جو ماڈرن زمانے کے حساب سے جو چیزیں آ رہی ہیں، وہ موبائل کا استعمال ہے، اس کو کم سے کم کیا جائے، جس کی وجہ سے بچے آج کل دیر سے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی جنرل سے میسج ہے میرے لیے، بچے کی صحت کا خیال رکھیں، جلد از جلد اس کو ڈاکٹر کو چیک کروائیں جب بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ اللہ پاک عافیت والا۔ اچھا سر، ون مور کویشچن، ون مور، تو آپ چونکہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، تو جو بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو ان کو کون سی ایسی زیادہ بیماریاں آج کل لاحق ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں تاکہ پیرنٹس وہ تھوڑا احتیاط کریں۔ چونکہ آج کل گرمی کا موسم چل رہا ہے، تو اس موسم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈائریا آتا ہے، دوسرے نمبر پہ ٹائیفائڈ بخار ہے، اس کے بعد پیلا یرکان۔ تو ان تین بیماریوں کے حساب سے میرا ایک ہی میسج ہے کہ پانی جو ہے وہ ابلا ہوا استعمال کریں، چونکہ ہمارا واٹر سپلائی کا جو پانی آ رہا ہے اس میں کسی نہ کسی جگہ سیوریج میں مکسنگ ہوتی ہے، جراثیم آ جاتے ہیں۔ ہاتھ دھو کے یوز کریں، بچوں کو ڈائریا ہو جائے تو فوراً ORS پلاتے رہیں۔ 90% جو ڈائریا کے کیسز ہیں ان کو دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ ان کو نمکول پلاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا ہائیجین کا خیال رکھیں، انشاءاللہ بچے ٹھیک رہتے ہیں۔ اور باقی اگر سردیاں ہوں تو سردیوں میں ظاہر ہے جو ریسپریٹری کیسز ہیں وہ زیادہ آتے ہیں، نمونیا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، ان بیماریاں، یہ بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جی سر، بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شادم نقاش صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ایک ایکسکلوسیو ہم نے ان سے انٹرویو لیا، اور مزید اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین کے نیچے نمبر شو ہو رہا ہوگا، تو اس پہ آپ رابطہ کر کے ڈاکٹر صاحب سے مل سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت دیا۔ تو آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا، اور مزید اس طرح کے اور پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے دیکھتے رہیں وطن ٹی وی نیوز۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔